بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو نحو ہوتی ہے اس میں جو قواعد بیان کیے جاتے ہیں ان قواعد کے ذریعے ہم عربی لفظ کے آخر کے اعراب کو جانتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں لفظ کے اعراب تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لفظ کی اقسام کو بیان کیا جائے گا کہ لفظ کے آخر میں جو اعراب آتا ہے، جو زبر زیر پیش آتے ہیں، وہ تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب ہوتا ہے، ایک مبنی ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ معرب وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کے آخر کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی جس کے آخر پر زبر زیر پیش میں سے کوئی سا بھی اعراب آ سکتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی اعراب آئے گا، لیکن زبر زیر اور پیش میں سے کوئی سا بھی اعراب تبدیل ہو کر آ سکتا ہے، تو ایسے لفظ کو معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کے آخر کا اعراب ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک لفظ ہے زید، اب اس کے شروع میں اگر ہم جاء فعل لگا دیں، یوں کہیں جاء زید، زید آیا، تو اب جاء فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو اس کے آخر پر رفع آیا ہے، کیونکہ فاعل کے آخر پر ہمیشہ رفع آتا ہے۔ اور اگر اسی کے شروع میں ہم فعل کو تبدیل کر دیتے ہیں، یوں کہتے ہیں رأیت، تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے رأیت زیدن، اب زید کے آخر پر نصب آ گئے۔ اور اگر مزید اس کو پڑھیں تو مررت بزیدن، اب لفظ ایک زید ہے، اس کے آخر پر پیش بھی آیا ہے، اس کے آخر پر زبر بھی آئی ہے، اور اس کے آخر پر زیر بھی آئی ہے، تو اس کے آخر پر اعراب تبدیل ہو رہا ہے، یعنی کبھی رفع، کبھی نصب، کبھی جر، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، تو ایسے لفظ کو معرب کہا جاتا ہے۔ اور مبنی مثال کے طور پہ زید کو ہٹا کر باقی الفاظ وہی رہتے ہیں، ہم ایک ایسے لفظ کو لگاتے ہیں کہ جو مبنی ہے تو اس کا آخر بالکل تبدیل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں جاء ھذا، رأیت ھذا اور مررت بھذا، اب یہ لفظ ھذا یہ مبنی ہے۔ اب پہلی مثال میں جاء کے بعد زید لگایا تھا تو اس کے آخر پر پیش آیا تھا، لیکن جاء کے بعد ہم نے ھذا لگایا ہے، تو رأیت میں زید پر جو پیش تھا وہ زبر میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر اسی طرح رہا ہے، جیسے جاء ھذا ہے بالکل ویسے ہی رأیت ھذا ہے، اور اسی طرح مررت بھذا ہے۔ تو جس کا آخر تبدیل ہوتا ہے، جس کے آخر کا اعراب تبدیل ہوتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں، اور جس کے آخر کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اب عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، تو اس میں اس بات کی پہچان کرنا کہ کس لفظ کا آخر تبدیل ہوگا اور کس لفظ کا آخر تبدیل نہیں ہوگا، کوئی ایسا قاعدہ اور قانون ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ یہ لفظ معرب ہے، اس کے آخر کا اعراب بدلتا ہے، اور یہ لفظ مبنی ہے کہ اس کے آخر کا اعراب نہیں بدلتا۔ تو اس بات کی پہچان کے لیے چونکہ معرب کلمات بہت زیادہ تھے اور مبنی کلمات جو ہیں ان کی مبنی الفاظ ان کی ایک تعداد متعین ہے، تو ان کو بیان کر دیا جاتا ہے اور باقی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے معرب ہیں۔ تو مبنی کلمے کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک مبنی الاصل ہوتا ہے اور ایک مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ مبنی الاصل مطلب وہ الفاظ کہ جن کو بنانے والے نے، یعنی زبان کے بنانے والے نے جب ان کو بنایا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ مبنی ہوں گے، ان کا آخر کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اور مبنی الاصل کے مشابہ مطلب مناسبت یا کسی جیسا ہونا، اس کو مشابہ کہتے ہیں۔ تو مبنی الاصل کے مشابہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو بنانے والے نے جب ان کو بنایا تھا تو اس وقت کہ تو وہ مبنی نہیں ہوتے، لیکن بعد میں کسی مناسبت کی وجہ سے وہ مبنی بن جاتے ہیں اور ان کے آخر کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو مبنی الاصل جو ہیں یہ کل عربی زبان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین الفاظ ہوتے ہیں کہ جو مبنی الاصل ہوتے ہیں اور ان کے آخر کا اعراب کبھی بھی نہیں بدلتا، یعنی ان کے آخر پر آنے والی زبر زیر پیش جو ہوتی ہے، حرکت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی۔ وہ ان میں سے پہلی چیز فعل ماضی ہے۔ تو فعل ماضی جو بھی ہوگا عربی زبان کے اندر، جس کو ہم فعل ماضی کہیں گے، جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے گا، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے گا، اس فعل ماضی کا آخر کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ جو فعل امر ہے اس کا آخر بھی کبھی نہیں بدلتا کہ جس کے ذریعے مستقبل زمانے میں کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ فعل امر ہوتا ہے، اس کے آخر کی حرکت بھی کبھی بھی نہیں بدلتی۔ اور جتنے حروف ہیں وہ حروف تہجی ہوں، یعنی حروف معانی ہوں،
یا حروف مبانی ہوں، یعنی ایسے حروفوں کا جن کا کوئی معنی ہوتا ہے یا ایسے حروفوں کے جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے حروف تہجی وغیرہ، تو ان کا آخر بھی کبھی بھی نہیں بدلے گا، یہ بھی مبنی الاصل ہے۔ اور مبنی الاصل کے مشابہ، یعنی جو اصل میں بناوٹ کے اعتبار سے تو مبنی نہیں تھے لیکن بعد میں ان کو کسی مناسبت کی وجہ سے مبنی کہہ دیا جاتا ہے، وہ کل 8 ہیں۔ ایک اسم ضمیر ہے کہ اس کا آخر کبھی نہیں بدلتا، ایک اسم اشارہ ہے جیسے کہ ابھی پچھلی مثالیں حاذا والی گزری ہیں، اس کا بھی آخر کبھی نہیں بدلتا۔ ایک اسم موصول ہے، اس کا بھی آخر کبھی نہیں بدلتا۔ اسم استفہام، اسم شرط، اسم ظرف، اسم کنایہ اور اسم فعل۔ انشاءاللہ ان سب کے علیحدہ علیحدہ اسباق ہیں، یعنی اسم ضمیر کا بھی علیحدہ سبق ہے، اشارہ کا، موصول کا، استفہام کا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ پورا سبق ہے، تو ان کو اپنے سبق میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔